کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چند سال پہلے ابی ابن کعب ایمان لے کر آئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جب یہ آئے اور باقی صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اور اس وحی کے نزول کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا، تو اس سے ہی ان کے دل کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا، اس لیے کہ اللہ کسی بندے میں اس کے انکلینیشنز اور اس کے پوٹینشیلز کے حساب سے جتنا اس انسان نے اپنے پوٹینشیلز کو باہر نکالا ہے، ان پر ایفرٹ کیے، قربانی دے کر ان کو آؤٹ شائن کیا ہے، اتنا اللہ اپنے بندے کو اپنے کلام کے لیے چن لیتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے فرسٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا، یہ بے اختیار رونے لگ گئے۔ ظاہر ہے جب پہلی دفعہ آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت تلاوت سنتے ہیں، کوئی بہت خوبصورت تلاوت کر رہا ہے اور آپ کے کان پر پڑتی ہے، ایک آپ کے اندر اٹس لائک سم تھنگ از ٹنگلنگ ود ان یو، کچھ آپ کے اندر کوئی چیز جیسے موو کرنا شروع کر دیتی ہے، کوئی چیز آپ کے اندر جیسے ٹریگر ہو جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کا اور آپ کے رب کا ایک روح کا تعلق ہوتا ہے جو اس کلام کی وجہ سے ٹریگر کر جاتا ہے۔ ابی ابن کعب کا شمار اسلامک ہسٹری کے اندر آپ کہہ سکتی ہیں فیمس پرسنالٹیز میں ہوتا ہے، اس اینگل سے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بڑا پرومیننٹ مقام حاصل تھا، ان کے علم کی وجہ سے ان کو ایک امپورٹنس ملتی تھی۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہم انسان اپنی دولت، سٹیٹس، دنیاوی مقام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، قبیلے میں ہائیسٹ لینیج کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سکھایا ہے جو ہمارا کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم ہیں دنیا دار انسان کہ ہم دوستیاں بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے سٹیٹس دیکھ کے کرتے ہیں، ان کے گھروں کو دیکھ کر کرتے ہیں، ان کے ایسٹس کو دیکھ کر کرتے ہیں، ان کے بینک بیلنسز کو دیکھ کر کرتے ہیں، ان کے جسم کے اوپر ان کے برانڈز کی ورتھ نکال کر دوستیاں کرتے ہیں۔ یہ ہم ہیں، حالانکہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کا پیٹرن اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی محفل میں قابل عزت، قابل مقام، قابل تکریم وہ انسان ہوتا تھا جو اللہ کے کلام سے میکسیمم اٹیچڈ ہو کر عمل کرتا تھا، جس کو علم کا رتبہ دیا جاتا تھا۔ اور اگر آپ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی کی بائیوگرافی پڑھتے ہیں تو اتفاق ہے مسلمان امت میں کہ یہ سبھی مکاتب فکر میں ایک بڑے ویل نون صحابی مانے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، یعنی انصاری صحابی تھے، یعنی مدینہ سے ان کا زیادہ انکلینیشن آپ کو ملتا ہے۔ خزرج کے قبیلے سے تعلق تھا، اور جو خزرج کا بھی خاندان تھا، ایک بڑا نوبل خاندان، اس سے ان کا تعلق تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر اللہ نے آپ کو دنیاوی طور پر کسی بھی پوزیشن میں رکھا ہے، ایون اگر اللہ نے آپ کو بہت دولت دے کے رکھا ہے، اگر اللہ نے آپ کے ماں باپ کو بڑا فائنینشلی اسٹیبل رکھا ہے، آپ کے شوہر کو فائنینشلی اسٹیبل رکھا ہے، تو آپ پر گناہوں کی نہیں، نیکیوں کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ جو جتنا اعلیٰ خاندان کا ہوگا، جو جتنا دنیاوی لحاظ سے اسٹیبل ہوگا، اس کو تو اتنا زیادہ نیکیوں کا موقع ملنا چاہیے، نہ کہ یہ وہ اتنا زیادہ آپ کو سیکولر مائنڈ کا، دین سے اکھڑا ہوا، دین سے بدظن، دین میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ صحابہ کے قصے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اللہ انعام دیتا ہے دنیا میں تو اصل ایمان والے، اصل دلوں کی، روحوں کی سلامتی والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل نعمتوں پر جھکے رہتے ہیں۔ بہت اعلیٰ خاندان کے تھے، خزرج کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت ابی بن کعب دو اپنے ٹائٹلز سے، کنیت سے مشہور تھے۔ ایک ان کی کنیت تھی ابو المنذر، ابو المنذر، منذر میم نون دال را، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹریڈیشن کو فالو کر رہے تھے جو عرب کا ٹریڈیشن تھا،
آپ نے اس عرب کے کلچر کو، ہر اس کلچر کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں شامل رکھا جو دین سے ٹکراتا نہیں تھا. یعنی عرب کے اندر، عرب کے کلچر میں یہ چیز بہت عام تھی کہ عرب کے لوگ جس چیز کو پسند کرتے تھے، یا یو کین سے کہ جس چیز سے ان کو ایک خاص افیلیشن ہوتی تھی، ایک نسبت ہوتی تھی، ایک ان کا تعلق ہوتا تھا، وہ چیز ان کے لیے اہم ہوتی تھی، چاہے وہ انسان ہو یا چیز ہو، اس کے بہت سارے نام رکھ لیا کرتے تھے. تو کنیت دینا دیٹ واز دا کلچر آف عرب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف کنیتیں دی ہیں. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دی ہوئی تھی ابو المنذر. ایک اور کنیت ابی ابن کعب کی آلریڈی مشہور تھی، ابو طفیل، اس لیے کہ ان کے بیٹے کا نام طفیل تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ابو المنذر جو اللہ کے رسول ان کو کہا کرتے تھے، منذر مطلب وہ جس کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیت دینا دیکھیں گی جس میں محبت کا اظہار تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے میننگز بھی بہت پیارے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ابو المنذر، اس کا مطلب ہے وہ جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ جس کو سب سے زیادہ خوف ہے. تو کس کا خوف تھا؟ اللہ تعالیٰ کا. جبھی تو جھک کے رہتے تھے، جبھی تو اپنی اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ خود کو اٹیچ کر کے رہتے تھے. تو ایک کنیت تھی ابو المنذر، ایک کنیت تھی ابو طفیل، اس لیے کہ ان کے بیٹے کا نام طفیل تھا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ابو طفیل کی جو کنیت تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو دی تھی. ان کو سید الانصار یعنی انصاری صحابہ کے لیڈر یہ بھی کہا جاتا ہے، سید الانصار. ان کو سید المسلمین بھی کہا جاتا ہے. ان کو سید القراء یعنی ریسائٹرز، قرآن کے قاری کے لیڈرز یہ بھی کہا جاتا ہے. تو مختلف آپ کو ان کے نک نیمز، کنیتیں مل جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے بچپن اور جوانی کے بہت واقعات، یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے کے بہت واقعات آپ کو سیرت میں نہیں ملتے. ہاں البتہ یہ چیز بہت پرومیننٹ تھی اور واضح تھی کہ بہت چھوٹی عمر سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. اٹ مینس اب یہ نعمتوں والے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. عرب میں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت دی ہے اور ایک نوبل فیملی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس لگژری ہے کہ آپ علم حاصل کر سکیں، آپ استاد تک جا سکیں، آپ مثال کے طور پر قلم خرید سکیں، آپ لکھنے کے لیے ٹیبلٹس اور پارچمنٹس خرید سکیں. تو ابی ابن کعب کے لیے آتا ہے کہ ایک نوبل فیملی سے ان کا تعلق تھا، انصاری گھرانے سے تعلق تھا، چھوٹی عمر میں لکھنا پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کا شمار انصار میں تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتا تھا. ایون بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی میں تورات بھی کسی استاد سے سیکھی تھی. ظاہر ہے مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ کے سبربس میں یہودی رہا کرتے تھے اور یہودیوں کے پاس ڈیوائن کتاب تورات موجود تھی. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تورات بھی پڑھنی سیکھ لی تھی، علم تھا نا ان کے پاس. تو یہ ایک وجہ بنی کہ اللہ کے کلام، اللہ کے الہامی کتاب کلام کو، جس کو جتنا بھی بدل دیا گیا، بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کا کلام موجود ہے. تو کیونکہ تورات پڑھی ہوئی تھی تو شاید اس وجہ سے ان کا دل نرم تھا، اور جیسے ہی اسلام کی آواز ان کے کان پہ پڑی ہے، یہ فوراً اٹینٹو ہوئے اور اسلام لے کر آ گئے.